اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، شکوے اور شکایتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ کرنے چاہیے، ہم کرتے رہیں گے۔ ان کی درستگی کے لیے بھی ہم تگ و دو کوششیں اور کاوشیں کرتے رہیں گے۔ مگر آج میرا تخاطب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں کسی بھی کاروبار سے وابستہ تاجران کا طبقہ ہے۔ ناظرین کرام، تاجران کی اگر بات آئے تو یہ اٹل حقیقت ہے کہ کسی بھی ریاست کی معیشت میں تاجران کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تاجران کا بہت اونچا مقام ہے ریاست کے معاملات کو چلانے میں، ریاست کے جملہ کارہائے میں تجارت اور تاجران کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اسی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ چھوٹے بڑے کاروبار، چھوٹے بڑے حجم کے تاجران سب اتحاد کے ساتھ ہی مضبوط ہو سکتے ہیں، اتحاد کے ساتھ مضبوط ہو سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی معاونت میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار آپ کی ریاست بھی نہیں کر سکتی۔ تو لہذا آج ہم دو پہلوؤں پر بات کریں گے، دو اخلاقی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس میں نمبر 1 تاجران اتحاد، اور نمبر 2 افہام و تفہیم۔ یہ دو وہ آفاقی فارمولے ہیں جن کو اپنا لینے سے، جن کو اپنی زندگیوں میں رائج کر لینے سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں بچتا جو بہترین طریقے سے حل نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، ایک فلسفی نے کیا خوب کہا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ناظرین کرام، جیتے جاگتے انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کی مضبوطی ہمیشہ اتحاد اور افہام و تفہیم پر مبنی ہوتی ہے۔ جب کوئی معاشرہ ان دو پہلوؤں کو اپنا لیتا ہے تو پھر ان کی طاقت کا شیرازہ متحد ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ یہی تاجران کا طبقہ جب مفادات کی زد میں آ کر منتشر ہو جاتا ہے، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے تو دوسرے کا منہ ادھر، اس سے معاشرے کی تکمیل نہیں ہوتی۔
یاد رکھیں آپ کے تحفظات اپنی جگہ، آپ کے حقوق و فرائض بہت اہم ہے۔ اب حقوق و فرائض کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں بسنے والے جملہ تاجران سے میں مخاطب ہوں کہ سیاست میں، انجمن تاجران کی پالیٹکس میں حصہ لینا آپ کا حق ہے، اور قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، فرض۔ اب آئیں حقوق و فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم قواعد و ضوابط کی کتنی پابندی کر رہے ہیں اور حقوق کے حصول کی کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ میرے مشاہدے کے مطابق اسلام آباد کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری سیکٹرز کے اندر یا تو تنظیموں کا وجود ہی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ گروپس کی شکل میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اس سے بہت ساری قباحتیں پھوٹ رہی ہیں، چونکہ جب تک آپ کا شیرازہ متحد نہیں ہوگا، منتشر ہوگا، تو پھر معاشرتی اقدار کے مطابق آپ تعمیر و ترقی کا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایک طبقہ، ایک گروپ کوئی تخلیقی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا طبقہ تخریبی طاقت کے ساتھ، تخریبی قوت کے ساتھ اس کے اندر ٹانگ اڑائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ سارے کا سارا پروجیکٹ جو بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیے اتحاد کتنا ضروری ہے، افہام و تفہیم کتنی ضروری ہے۔ اب میرے مشاہدے کے مطابق جہاں بھی کسی بڑے سیکٹرز کے اندر انتخابات، انجمن تاجران کے انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو گروپس آپس میں بٹ جاتے ہیں، اور صرف بٹ بھی نہیں جاتے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔ ہونا چاہیے، لیکن اصولوں کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، پبلک امپورٹنس کے ساتھ۔ جب پبلک امپورٹنس کو، ایک دوسرے کے مفادات کو آپ اپنے مفادات سمجھتے ہوئے کمبائن، متحد طریقے سے فیصلہ کریں گے تو تعمیر و ترقی کا عمل ایک دم تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ قواعد و ضوابط کی پابندی کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے کی وجہ سے معاملات حل نہیں ہوتے، انتخابات کا بر وقت معاملہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اگر ایک گروپ پوری کامیابی کے ساتھ استعداد بھی رکھتا ہے تو دوسرا کورٹ سے سٹے لے آتا، ان کے خلاف سٹے لے آتا ہے۔ یہ نہیں، یہ سٹے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ سارے معتبر تاجر ہیں، جب آپ مل کے بیٹھیں گے، آپ خود افہام و تفہیم کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ سوچیں گے، کسی کے حق کو غصب کرنے کی بجائے اس کا حق دینے کا جذبہ پیدا کریں گے، معاملات آٹومیٹک چٹکی میں حل ہو جائے گا، نہ سٹے کی ضرورت۔ اور پھر یہ ہے الیکشن میں ضرور حصہ لیں، جتنے گروپس حصہ لینا چاہتے ہیں لیں، اپنی قوت کو آزمائیں، اپنی اخلاقی قوت کو، اپنی پی آر کو وہ چیک کریں، ان کا حق ہے۔ پھر ایسا ہو کہ اگر ان میں سے ایک گروپ جیت جاتا ہے تو باقی سارے گروپ اس کی جیت کو قبول کریں اور اپنی ہار کا اعلان کریں۔ یہ ہیں وہ قواعد و ضوابط جو آپ کے تاجران کے طبقے کو متحد اور مضبوط بناتے ہیں اور انتشار کی صورتحال سے دور رکھتے ہیں۔ پھر مفادات، تاجران کے مفادات،
تاجران کے مفادات کی جنگ کوئی ایک چھوٹے سے گروپ پر مشتمل طبقہ لڑ ہی نہیں سکتا. وہ اس لیے کہ مفادات ایک کثیر تعداد کے ہیں اور جنگ لڑ رہی ہے ایک قلیل تعداد، تھوڑے سے گنتی کے لوگ جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ آپ کے مفادات کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اس کی کامیابی ہو؟ کبھی بھی نہیں، کامیابی نہیں ہو سکتی. بلکہ ان قوتوں کو جو آپ کے حقوق غصب کر رہی ہیں ان کو مضبوطی ملے گی، ان کو قوت ملے گی، ان کو طاقت ملے گی، کیونکہ ایسی قوتوں کا تو مقصود ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ لڑنے والے منتشر ہو کر اپنی قوت کو کمزور کر لیں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اب ناظرین کرام، تاجران کرام، آپ خود دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹے تاجر کے اوپر، بڑے تاجر کے اوپر اتنے ٹیکسز کا بوجھ ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اتنے بھاری بھرکم کرائے، پھر الیکٹرکسٹی، پھر اس کے اندر یہ یوٹیلٹی بلز، دیگر یوٹیلٹی بلز، پھر کوئی بھی کاروبار فرد واحد نہیں کر سکتا. کوئی بھی چھوٹا کاروبار بھی معاون کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک ہوٹل کو لے لیں، ایک چھوٹی سی ہوٹل بھی ہوگی تو وہ 5-7 بندوں کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر بڑا ہوٹل ہے تو 50 بندوں کی ضرورت ہے. اب ان کی بھاری بھرکم تنخواہیں، اور پھر اوپر سے ہمارے اداروں کے بے جا ایسے قواعد، ایسے ٹیکسز جو ناقابل قبول ہوتے. کبھی کوئی ٹیکس والا، کبھی کوئی ٹیکس والا. ہاں، ٹیکس ضرور دینا چاہیے. ٹیکس معتبر تاجروں کی پہچان ہے. ٹیکس دینا، ٹیکس لسٹوں میں آنا، یہ معتبر تاجروں کی شان ہے. مگر ایسا نہ ہو کہ سارے ٹیکسز ہی ٹیکسز ہوں اور کاروبار کا حجم بالکل ہو ہی نہ. یہ ہماری ریاستی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس بزنس کا کتنا حجم ہے، اس کی کتنی گروتھ ہے، اس کی کتنی ورتھ ہے، اور اس کے اوپر ٹیکس کتنا لگنا چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے؟ نہ ہمارے ریاستی ادارے دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے تاجران کے اندر اتحاد پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انتشار ہی انتشار ہے. کل کی بات ہے، میں نے دیکھا یہ جاوا چوک I9 I10 کا سنگم، وہاں پر یہ تقریباً یہاں پر ایک تاجران کا ایشو، ٹائر جلا کر روڈ بلاک. تھانہ I9 کے SHO جناب شاہد زمان صاحب اپنی نفری کے ساتھ وہاں پر موجود. بھائی ایسا کیوں ہے؟ جب یہ آپ اتحاد، تاجران اتحاد والا اور افہام و تفہیم والا فارمولہ اپنا لیں گے تو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو آ کر آپ کے اندر صلح کروانے کی. بلکہ کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی دعوت پر چائے کے لیے آئے گا اور آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر کے جائے گا. یہ ہے افہام و تفہیم اور تاجران اتحاد کا پھل. ناظرین کرام، اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. اس تفصیل کے مطابق اگر ہم پروگرام کو چلائیں تو یہ کئی گھنٹوں پر طویل ہو جاتا ہے. ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے تاجران کے حقوق، تاجران کے تحفظات کے اوپر اتحاد کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. جو ہم پر فرض ہے اس کی پوری ادائیگی کریں گے، اور جو ہمارا حق ہے وہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ بھی، اگر افہام و تفہیم کے ساتھ نہ ہوا تو پھر آپ نے جلسے جلوسوں کے اندر دیکھا ہوگا جو منتشر طبقہ ہوتا ہے، جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے، جن کے خلاف ایسے الزامات ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اور وہ مفلوق الحال اور مفلوج ہو کر اداروں کے خلاف
یا دیگر ایسے لوگوں کے خلاف جو حقوق غصب کرتے ہیں، تو نعروں میں میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ یہ وہ سلوگن ہے جو آپ کو متحد کرتا ہے، آپ کو انتشار سے بچاتا ہے، آپ کو اتحاد کی طرف لے کر آتا ہے، آپ کی قوت کو کئی ہزار گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ اتحاد کا دامن اور افہام و تفہیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ بڑے خلوص کے ساتھ، آپ دوسری بات، ایک بہت ضروری بات ہے، تاجر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی بھی مارکیٹ کے اندر جائیں اور پھر جب وائلیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ ایک تاجر وائلیشن کروا رہا ہوتا ہے، دوسرا تاجر رکوا رہا ہوتا ہے، ایک تاجر کے سامنے تجاوزات کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ نہ روکنے والا، جس کو رکنا چاہیے، جس کو تجاوزات کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے، نہ وہ رکتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ کرے، نہ کوئی اس کی بات مانتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہی چھوٹی سی نفرت ایک بہت بڑا نفرت کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ تو میرے معتبر تاجران، میں اپنے پروگرام کی وساطت سے 2 گروپس ہیں ہمارے اسلام آباد میں، اور دونوں دعوے دار ہیں انجمن تاجران پاکستان۔ وہ پورے پاکستان کا ایک وسیع و وریز دائرہ اختیار کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے جو تاجروں کے حقوق ہیں وہ بھی قابو میں نہیں آ رہے۔ دونوں تاجر، دونوں صدور جو ہیں ہمارے مل کر زور لگا لیں اور لگا رہے ہیں، قابو میں نہیں آتے۔ ہونا یہ چاہیے آپ کا ڈیلیگیشن جب کسی آفیسر کے ساتھ، کسی ریاستی ادارے کے سربراہ کے ساتھ ملے تو وہاں سے 2 رس نتائج سامنے آنے چاہیے، لیکن یہاں پر تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن مجھے امید ہے اگر آپ اتحاد کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے اور سر جوڑ کر بیٹھیں گے، تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔